پاک کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور بہت عظیم نعمت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن جب سارے لوگوں کے بارے میں فیصلہ ہوگا، جہنم والے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، جنت والے جنت میں، تو جس کی زندگی میں ایک دفعہ یہ کلمہ پڑا ہوگا اللہ پاک کچھ کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کلمہ اخلاص سے پڑھا تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ رسول کلمے کا اخلاص کیا؟ فرمایا کہ حرام کاموں سے یاد رہو۔ تو یہ اللہ پاک کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ یہ ایک یعنی کلمے کی دولت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے نبیوں کو بھیجا ہر نبی کو کلمہ لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ، نوح نبی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، اس طرح ہر نبی کو اللہ نے کلمہ کہ ہر نبی دنیا میں انسانیت کے دل پر محنت کر کے اے لوگوں تم یہ کلمہ پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور مرنے کے بعد جو لمبی زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی اس میں بھی تمہیں کامیابی ملے گی، خالدین فیہا ابد۔ یہ الفاظ قرآن میں ہمیشہ ہمیشہ مرنے کے بعد جو زندگی مل رہی ہے اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ جنت جس کو مل گئی وہ بھی ہمیشہ، اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے جس کو جو دوزخ میں ڈالا گیا وہ بھی ہمیشہ۔ تو کلمے کی محنت نبی فرماتے اے لوگوں کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ جتنے دنیا کا جو نظام تمہیں نظر آ رہا ہے سارا اللہ چلا، حکومت سے نہیں، بادشاہ سے نہیں، فوجوں سے نہیں، ہتھیاروں سے، اسباب سے، دنیا کی مال کی چیزوں سے، اس سے نہیں ہوتا، ایک اللہ کی ہتھیاری سے ہوتا۔ اللہ کی قدرت جب شامل حال ہوگی تو پھر انسان کی ضرورت چیز اس کی ضرورت کی جو اس کام کے لیے استعمال کر رہے اس کے فائدے میں ہے، اور اگر اللہ پاک نہیں چاہے گے تو ایک فائدے کی چیز میں انسان کو نقصان دے۔ اور اس کی کئی مثالیں قرآن کے اندر اللہ پاک نے واقعات ذکر کیے، انبیاء علیہ السلام کے واقعات اللہ نے قرآن میں ذکر کیے اور قوموں کے واقعات اللہ نے قرآن میں ذکر کیے۔ یہ اس لیے یہ آخری کتاب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور یہ شریعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہوا دین اور یہ شریعت یہ آخری دین اور آخری شریعت، اس کے بعد کوئی نبی نہیں، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں، اور اس امت کے بعد کوئی امت نہیں۔ تو اس لیے پچھلے نبیوں کے واقعات قرآن کے اندر اللہ پاک نے ذکر اور اللہ پاک یہ اس لیے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پچھلے امتوں کے واقعات سن کر اور اللہ کی ذات عالی پر اس کا یقین آ جائے کہ اللہ پاک نے کیسے کیسے قوموں کو پیدا کیا، اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ انسانوں سے پہلے اللہ نے جنات کی دنیا بنائی، یعنی پہلے 4 قسم کے مخلوقات اللہ نے بنائے۔ مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی ایک تفسیر لکھی معارف القرآن، اس میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور عمر کے اعتبار سے اتنی لمبی عمر کی 5,000 سال، 3,000 سال، پھر 2,000 سال، اور پھر اس امت کو 1000 اور 1500 سال شروع ہوئی اور پھر ابھی 60-70 سال۔ تو مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ نے پہلے ایک مخلوق بنائی جس کا نام این تھا، الف نون این، پھر ایک مخلوق بنائی دل، پھر اس کے بعد مخلوق بنائی جن، اور پھر اس کے بعد چوتھی مخلوق اللہ نے بنائی انسانوں کو پیدا کیا۔ پہلے تینوں قسم کی مخلوقات نے اللہ کی نافرمانی کی، پہلے 2 مخلوقات اس کا صرف نام ہے، کسی کو اس کے بارے میں علم نہیں کہ ان کی شکل کیسی تھی، ان کی صورت کیسی تھی، ان کا کام کیا تھا، کیا کرتے تھے کیا نہیں، بس اللہ کی نافرمانی کی اللہ نے ان کو بدل دیا۔ جنات انسانوں کے ساتھ ملحق تھا، یہ مخلوق تھی تو اس کے کچھ باقی رہے، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک انسانوں کو پیدا کیا، اور انسانوں میں حضرت آدم علیہ السلام کو شروع پہلے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اس سے فرشتوں نے اعتراض کیا کہ اللہ تم انسان کو بناؤ گے، یہ تو قد جو غلط کرے گا دنیا میں جا، تو اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتی، اور پھر اللہ پاک نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کو کھڑا کیا، اور وہ تفصیل پہلے بارے میں ان کی تفصیل کے ساتھ واقع ہے۔
تو یہ اس لیے کہ اللہ پاک نے انسانیت کو فوقیت دی، اللہ پاک نے انسان کو مخلوق بنایا ان مخلوقات کے اندر، اور پھر اس کے اندر انبیاء علیہ السلام کو پیدا کیا۔ پھر عجیب لوگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب نبی آتے دین آتا، دین کی محنت آتی، لوگوں کو ہدایت دی۔ جب نبی دنیا سے رخصت ہو جاتے تو نبی کے ساتھ دین کی محنت ختم ہو جاتی اور لوگ پھر گمراہ ہو جاتے۔ پھر اللہ پاک دوسری نبی کو بھیجتے، پھر وہ نبی اپنے انسان کے دلوں پر محنت کرتے ہیں، لوگوں تم کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو جس شخص نے نبی کی بات ہے اللہ نے ان کو اسباب کے ہوتے ہوئے بھی کامیاب کی اور بغیر اسباب کے بھی کامیاب کی، اور جن کی نبی کی بات نہیں مانی اللہ نے اس کو اسباب کے ہوتے ہوئے بھی ناکام کیا اور بغیر اسباب کے بھی ناکام کیا۔ اللہ کی کامیابی اور ناکامی کا ضابطہ اور قانون اس کا اسباب کے ہونے اور نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ اس کا اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے اس کا تعلق ہے۔ جو حکم پورا کرے گا، حکم پر زندگی گزارے گا، اللہ کے نبی کی طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا، یہ کامیاب ہوگا، اور جو اس کے خلاف زندگی گزارے گا یہ ناکام ہوگا۔ یہ قانون اور قاعدہ پر ہر نبی نے آگے محنت کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو دعوت اور 950 سال تک وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما۔ 950 سال تک لوگوں کو قوم کو دعوت دیتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والے تھوڑے سے لوگ تھے، 100 کے کم آدمی، مرد و عورتیں وہ مسلمان ہو گئے، اللہ پاک نے ان کو بچائے۔ کشتی میں بیٹھ گئے، حضرت نوح علیہ السلام نے جیسی کشتی بنائی تھی اسی طریقے سے ان لوگوں نے بھی کشتیاں بنائی اور اس سے زیادہ اسباب ان کے پاس، لیکن اللہ نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ نافرمانوں کو آج ہلاک کرنا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ کافروں کا ساتھی نہ بنو۔ تو بیٹا کہنے لگا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، پانی سے بچنے کے لیے میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، وہاں بچ جاؤں گا۔ تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموت وكان من المغرقين۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے دن وہ بچے گا اور بھومے جس کے اوپر اللہ کا رحم، یعنی جو کشتی میں بیٹھ گیا ایمان کیا ہے وہی بچے، اس کے علاوہ کوئی نہیں بچ سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک موج آئی اور حضرت نوح علیہ السلام اور بیٹے کے درمیان حائل ہو گئے اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں رہ گئے اور بیٹا ان کا ہلاک ہو۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ تیرے اہل کو نہیں ہلاک کروں گا، یہ تو میرا بیٹا تھا، میرا اہل۔ اللہ پاک نے فرمایا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، تیرا اہل کی نہیں اس کا عمل کی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ بھی ہلاک ہوا، پوری قوم ہلاک ہوئی۔ زمانے کی کیا ہے کہ آج کے زمانے میں جتنے انسان آباد ہے دنیا میں اتنی ہی لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی، اور اس میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام اور بیاس کیا تھی مرد عورتیں کئی زیادہ کم ہو گئے، اتنے لوگ کو بچ گئے، باقی سب کے سب ختم ہوئے، اللہ نے سب کو ہلاک کیا۔ اللہ پاک نے تدبیر استعمال، اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ اللہ کی بیوی ہے نہ بچے، لم یلد ولم یولد، نہ کسی پیدا ہے نہ کوئی اس سے پیدا ہے۔ اللہ پاک نے کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، ان باتوں سے اللہ پاک اللہ کے ہاتھ اور انسان کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس کے اندر اللہ کا خوف اور دل میں اللہ کی خشیت، اللہ کے امر کے مطابق زندگی گزارنے والا وہ اللہ کو سب سے زیادہ قریب ہے۔ اور اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کو کا سلسلہ لمبا سلسلہ چلایا اور ہر نبی نے اپنی قوم پر بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اور اپنی قوم کو دعوت دی، نمرود اور اس کے لوگ بات نہیں مانی، اللہ پاک نے ان کو بھی ہلاک کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی اور فرعون کو سمجھایا، اور فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر گئے اور ان کو دعوت دی، ان کے فوجیوں کو دعوت دی اور رعایا کو دعوت دی، جو قبطی لوگ تھے ان کو دعوت دی، کچھ اس میں مسلمان ہو گئے لیکن اکثریت نہیں ایمان لے آئے، اللہ پاک نے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ اللہ پاک کا کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں، اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ولا یخاف عقباہا، کسی کے انجام سے ڈرتے بھی نہیں۔ دنیا کے بادشاہ اگر ایک ملک پر حملہ کرنا چاہے، اگر ایک ملک پر لڑائی مسلط کرنا چاہے تو اس کے انجام کو بھی سوچتے ہیں کہ یہ لوگ بعد میں میرا مقابلہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، ہمارے خلاف یہ اٹھ سکتے نہیں اٹھ سکتے، اس کو بھی وہ سوچتے ہیں۔ لیکن اللہ پاک کو اس کا کوئی پرواہ نہیں،
اللہ کی طاقت کامل ہے، ان القوت للہ جميعا، طاقت اللہ کی پوری ہے اور اللہ کی طاقت کامل ہے، اللہ کا علم پورا ہے، علیم بذات الصدور، سینوں کے پہلوں کو جاننے والا، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کے اشاروں کو اور سینوں کے رازوں کو اللہ جانتے ہیں، اور اللہ کا علم کامل ہے، اللہ کا دیکھنا کامل ہے، اللہ کا سننا کامل ہے، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، آدمی جو سنتا ہے اور جو دیکھتا ہے اور تصور کو خیال میں دل میں لاتا ہے، ان سب کو اللہ جانتے ہیں، اس کا قیامت کے دن حساب ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کی طاقت بھی کامل ہے، اللہ کا علم بھی پورا ہے، اللہ پاک کی نبیوں کے ذریعے انسانیت کو بتائی کی بات، تو جس کی بات مانی اور اللہ کی ذات کو سمجھ گئے اور اللہ کی ذات پر ایمان گئے اور اس بات کا یقین دل میں اتر گیا تو اللہ سب کچھ کرتے، تو وہ ایمان لا کے مالدار ہو کر کامیاب ہو گئے اور ایمان لا کے غریب ہو کر کامیاب ہو گئے، اور نہ ایمان نہ لانے والے مال کے ہوتے ہوئے یا مال کے بغیر سب کو اللہ نے ہلاک کیا۔ اللہ پاک کسی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، نبی محنت کرتے ہیں اور نبی کہتے ہیں کہ لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے اور لوگوں کی دل کا یقین سے ہٹا کر اللہ کی ذات عالی کی طرف پھیرتے ہیں۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ ہے، اس میں حضرت طالوت اور جالوت کا جو قصہ ہے اور اس میں لشکر جا رہے ہیں اور لشکر کو یہ سمجھانا تھا، مقصود یہ سمجھانا تھا کہ پانی پینے سے انسان کی پیاس کچھ بھی نہیں ہے، انسان کی پیاس اللہ کے امر سے ہوئی، اور وہ 70,000 لوگ جا رہے ہیں، اور جب وہاں پر گئے تو بادشاہ نے کہا یہاں سے تم نے پانی نہیں پی، اور اگر پانی پینا بھی ہے تو ایک چلو یا اس کے کم اور ایک قطرہ منہ میں ڈالو یا ایک چلو، اس سے زیادہ نہ پی، اور وہ لوگ جب وہاں پہنچ گئے تو 70,000 میں 313 وہ تھے جنہوں نے پیا نہیں یا ایک چلو امر کے مطابق حکم کے مطابق کیا، اور جنہوں نے زیادہ پیا آگے چل کر خود بادشاہ کو کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده، جالوت اور ان کی لشکر سے ہمیں لڑنے کی طاقت نہیں ہے، اور بس خود ہی لڑ گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ پانی پیتے رہے اور پیتے اتنا پانی پیا کہ ان کے پیٹ پھول گئے اور آگے جانے سے ان کے اندر شکل کی حرکت بھی نہیں کر سکتے، آدمی کا پیٹ پھول جائے اور بڑا ہو جائے، اور یعنی آج کل روزے چل رہے تو روزوں میں اگر ہمارے کو آدمی کیا لگا ہے اور زیادہ پانی پیے شربت پیے تو تراویح بھی کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے، اسی طرح وہ جتنا پانی پیتے رہے اور اس میں ایک اور بات، وہ جتنا پانی پیتے رہے اتنی ان کی پیاس میں شدت بڑھتی، یہ سمجھانا مقصود تھا کہ اس پانی کے اندر پیاس کے گزرنے کا اس کے اندر واقعیت ہے بلکہ پیاس بجھانا کی اللہ کا عمل، اور اسی طرح بھوک مٹانا یہ نبی سمجھاتے کہ اللہ پاک کا امر ہوگا تو اللہ پاک ایک چیز آدمی کھاتا ہے صحت کو درست رکھنے کے لیے، بیمار دوائی کھاتا ہے، اگر بھوکا روٹی کھاتا ہے تو اس کے اندر خاصیت اپنی بچے اللہ پاک کا امر کی، اگر اللہ پاک کا حکم ہوگا کھانے کو تو آدمی کا پیٹ بھرے گا، ورنہ جو ہے بیماری ہے وہ آدمی کھاتا رہے اور کھاتا ہی رہے اور اس کا پیٹ نہیں بھرے۔ ادب کی ایک کتاب ہے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے عبد العرب، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے سلیمان بن عبد الملک، بہت سارے لوگوں کے واقعات میں ایک سلیمان بن عبد الملک، اس نے بکری بھی کھائی اور پھر حلوہ بھی کھایا، ایک مراد اور مدنی اصلی اٹھی اور کھیرو اتنا زیادہ کھایا، اور اس کے بعد بھی اپنے جو دسترخوان عام لوگوں کا لگا اس میں پھر کھانے لگا، اس کو بھی یہ بیماری، تو یہ بیماری لگ جائے آج گائے کھانے کی وجہ سے اس کا پیٹ ہی نہ بنے، تو یہ کھانے اپنی خاصیت یہ آدمی کا بھوک مٹ جائے، بلکہ بھوک مٹانا یہ اللہ کا عمل ہے، اس کھانے کے اندر اگر اللہ نے عمل کیا تو یہ اس کی بھوک مٹے گی، نہیں تو پھر اس کی بھوک نہیں مٹے، اور اسی طرح دوائی کے اندر صحت، یہ اللہ پاک کا امر ہوگا تو دوائی صحت ملے گی، نہیں ہوگا تو دوائی صحت ملے گی، لا الہ الا اللہ ہر نبی اس بات کی محنت کرتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے اللہ پاک کی آگ کے اندر نہیں جلا، حضرت حضرت بغدادی رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے زمانے میں تابعین تھے، ان کو بادشاہ نے آگ میں ڈالا، آگ میں نہیں جلا، اللہ پاک حفاظت کرتے، اسماعیل علیہ السلام کی حفاظت کی اللہ نے اپنے قدرت، تو حضرت پتھر کو توڑ کے حضرت صالح علیہ السلام کے قوم کے کہنے سے پتھر سے حاملہ اونٹنی نکالی اور پھر اس کا بچہ واپس اسی پتھر کے اندر چلا گیا، یہ اللہ کی قدرت،
اللہ کی طاقت ہے، قدرت اللہ کی ہے، اللہ کی مرضی ہے. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. جس کام کا ارادہ اللہ فرماتے کہ ہو جا ہوگا، ہو جائے. اللہ پاک کسی کے محتاج نہیں ہے. والناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. ایک کیا بل کہ انسانوں کو سب کے ساتھ فقیر محتاج ہو. اللہ تعریفوں کے لائق، بڑی تعریفوں کے لائق. اس اللہ کے سامنے جھکنا، اس اللہ کا حکم پورا کرنا، اس اللہ کے نبی کے طریقے پر زندگی گزارنا. دنیا میں بھی آدمی کامیابی سے ہمکنار ہوگا اور مرنے کے بعد بھی ہمیشہ ہمیشہ کامیابی ملے گی. اللہ پاک نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت انما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. دنیا کی زندگی یہ تو دھوکہ ہے. کامیاب وہ ہے جس کا جنت کا فیصلہ ہوا، دوزخ سے بچایا گیا، یہ کامیاب. اور موت تو سب کو آئی، ہر نفس کی موت کا بدل چکنا. تو یہ نبی محنت کرتے تھے انسان کے دل پر کہ ایک اللہ سے ہوتے اللہ سے رہتے. ایک دفعہ جب اللہ کا رحمت کرے حج پر گئے تو حج مدینہ منورہ میں تھے. مدینہ منورہ میں جو مدینہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر جو ان کا بڑا ہے، جیسے یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہو، ان کا وائس چانسلر کا وہ عرب کا عالم. انہوں نے علماء سے کہا ایک مولوی صاحب سے مولوی شریف اللہ کا کیا ہوتے تھے افغانستان. انہوں نے ان سے کہا کہ حج کا جائے تشریف لائے اور ان کو یہاں پر آپ بلائیں کہ مدینہ یونیورسٹی میں طلباء اور یہ جو جتنی اساتذہ ہیں ان کے ساتھ حج کا پاٹ کریں. تو مولوی شریف اللہ سب سے لگی کہ میں سن رہا تھا کہ حج کا یہاں عرب اور علماء ان کے سامنے کیا بات کریں. عرب کو ہم لوگوں کو عجب سے ہوگا، ہمیں نہ بات کرنا کرنی آتی ہے، نہ ہمارے علم کو وہ تسلیم کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ صحیح چیزیں منہ پر بات نہیں کرتے عرب. اور پھر جب ان کا عالم ہو اور پھر جب یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہو کیا تو حاجت اللہ صاحب کو انہوں نے بلایا. تو مولوی شریف اللہ کہنے لگے کہ میں سن سکتا ہے کیا بات کریں. تو حاجی صاحب نے آج ایک گھنٹہ بیان کیا اور وہ مولوی شریف اللہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے. کہنے لگے کہ میں بھی یونیورسٹی میں تھا تو مجھے کہا کہ آپ ترجمہ کرو. تو میں نے حج صاحب کے بیان سے ترجمہ کیا. حج صاحب نے اول سے آخر تک یہی بات ہوا آپ سب کو پتہ ہے اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے رہتے نہیں ہوتے. بیچ میں ایک واقعہ پھر اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے رہتے نہیں، پھر کوئی بات کی پھر اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے رہتے نہیں. تو جب بیان ہوا بیان کے بعد ہم واپس آ گئے اپنے ہوٹل میں اور وہ حج صاحب اپنے ہوٹل میں چلے گئے. تو وہ مولوی شریف اللہ چلی گئی کہ ایک ہفتے کے بعد وہ وائس چانسلر کے سارے اساتذہ اور طلباء کو جمع اور کہا کہ وہ جو حج خدا صاحب کی تشریف لائے تھے انہوں نے کیا بات تو وہ کچھ سمجھ میں آئے. تو علماء نے جو اساتذہ کے سب سے کہا کہ انہوں نے کیا بات یہی ایک بات کرتے رہے کہ اللہ سے ہوتا ہے کہ میں دنیا اور فلانے ملک کا قصہ سنائے، وہاں کی کارگزاری سنائے، احوال سنائے. تو وہ وائس چانسلر کہنے لگا کہ نہیں، اس آدمی کے اندر نبیوں کی صفت. وائس چانسلر وہ بہت بڑا عالم تھا، دکتور کہتے دکتور بہت بڑا عالم تھا. وہ کہنے لگا اس آدمی کے اندر نبیوں کی صفت تھی. تو کہنے لگے عرب علماء کیسے نبیوں کی صفت ہے. وہ کہنے لگا وہ دکتور جو وائس چانسلر وہ کہنے لگا کہ دیکھو نبیوں کی ایک خاصیت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام کی دعوت کی محنت ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے یہ بات کی لا الہ الا اللہ کی دعوت وہ عبادت کر رہے ہیں اور ہر نبی سب نبیوں ایک بات اور یہ ایک بات وہ ہمیشہ کرتے. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک یہی بات کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال یہی بات کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جتنے انبیاء اپنی امتوں کے سامنے یہی ایک بات کرتے. تو یہ آدمی بھی ایک بات کرتے رہے اور اسی پر اصرار کرتے رہے کہ ایک اللہ سے ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں. یہ نبیوں کی صفت. تو یہ نبیوں کی صفت کہ ایک بات کرتے کہ ایک اللہ سے ہوتے ہیں. اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ دو. جس کو اللہ مل گیا اس کو سب کچھ ملا، جس کو اللہ نہ ملا اس کو کچھ نہ ملا. اور اللہ سب سے بہتر اللہ ہے کہ جس کو اللہ مل گیا. تو نبیوں کی محنت اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا. انہوں نے بھی لا الہ الا اللہ کی محنت کی. حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ کو دعوت کی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ. علی رضی اللہ عنہ نے کہا میں اپنے والد صاحب سے مشورہ کرتا ہوں. چلے گئے. والد صاحب نے کہا ٹھیک ہے جیسے وہ کہتے ہیں صحیح. اور ان کو بھی یقین تھا ابو طالب کو
کہ یہ ان کی بات حق اور سچ ہے. ایک موقع پر شعر دیکھیے کہ آپ کا دین خشک اور تری میں سب سے بہترین دین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ آپ کا دین خشک اور تری میں سب سے بہترین دین ہے. لیکن میں مانتا اس لیے نہیں ہوں کہ پھر میرے مرنے کے بعد لوگ میری اولاد کو تانا دیں گے کہ بھتیجی کا دین قبول کر کے اپنے آبا و اجداد کو دین چھوڑ دیں. اس پر میں نے ورنہ یہ حق دی تو یہ کلمے کی محنت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے پھر اللہ پاک کے احکامات آنے شروع ہو. سب سے پہلا حکم نماز. تو نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز. آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز بنائے. یہ اس وقت نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی جب آدمی نماز کے لیے تڑپ کہ کب نماز کا وقت آئے گا, کب نماز کا وقت آئے گا, پھر یہ آنکھوں کی ٹھنڈک. ورنہ اگر یہ اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمائے کہ ہم ساتھی کہتے ہیں پہلا تمون بزر ضرور جب آپ قرار روتے ہیں تمون بزر ضرور جب آپ قرار روتے پہلے نماز جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں پھر آہستہ سے آرام سے روٹی کریں. حالانکہ حدیث شریف کا مفہوم ہے مدار اعمال میں سب سنتے ہیں, آپ نے سنایا ہے سناتی ہے کہ جلدی جلدی نماز پڑھنے والا کوے کے سے ٹوک مار دی ہے. حدیث میں فرمایا کہ تو جو امید والی عورت حاملہ عورت بچہ ضائع کیا اس کی طرف تشبیہ دی. ایک حدیث میں فرمایا کہ جو جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت فرمایا جو جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے کل کو قیامت کے دن مسلمانوں کی صف میں نہیں اٹھائے. تو یہ رمضان کا مہینہ ہے. بہت سارے لوگ وہ جو بغیر جماعت کی نماز پڑھنے والے وہ بھی جماعت کے ساتھ پڑھنے والے بن گئے اور جو نہیں پڑھتے تھے وہ بھی پڑھنے والے بن گئے. تو عزم کرے کہ ہم خود بھی پابندی سے نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے اور اس کی دعوت کی دیں گے. مولانا نصر الرحمن سبھی 2-3 مہینے پہلے ہم مشورے میں گئے تھے جو ہمارا مشورہ ہوتا ہے تو اس میں ہر جماعت جب آدمی کا ان کو یہی فرماتے کہ جس علاقے میں جاؤ وہاں کے لوگوں کو نمازی بنیں, وہاں کے لوگوں کو نمازی بنیں. اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات میں ہے کہ جب امت مسلمہ 50% نمازی بن جائے تو پھر مسلمانوں کا زوال اور کافروں کا عروج یہ ایک جگہ پہ رک جائے. ابھی مسلمان نیچے جا رہے اور کافر اوپر جا رہے, لیکن جب مسلمان 51% نمازی بن جائے گا تو پھر اللہ پاک مسلمانوں کو بلندی دیں گے اور کافروں کا زوال شروع ہوگا. تو اس لیے نماز ایک اہم عبادت ہے. سب سے پہلے نماز فرض ہے اور قیامت کے دن سب سے پہلے اس کا حساب ہو. اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الصلاه ان صلحت صلح سائر عمله وان فسدت فسد سائر عمله. سب سے پہلے نماز فرض ہے, اس کا حساب سب سے پہلے ہو. اگر نماز ٹھیک سامنے آئی تو اس کے سارے اعمال ٹھیک ہوں گے. نماز میں خرابی تو پھر اس کے ساتھ سختی ہوگی. تو اس لیے نماز پر محنت. اور اس کے علاوہ آپ اس کی بھی اندازہ لگائیں کہ نماز کتنی اہم عبادت ہے. دیکھو چھوٹے بچے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے نا, روزہ چھوٹے نابالغ بچے پر فرض نہیں, حج اس پر فرض نہیں, لیکن نماز کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال کا ہو جائے نماز کا اس کو کہو اور اس کی نماز ٹھیک کرو اور اس کو کھڑا کر دو نماز. اور بچہ ہے تو اس کو مسجد لے آؤ. علماء فرماتے ہیں مسجد میں آپ کہ اٹھنا, یہ رکوع میں سجدے میں جانا, یہ کہہ کے تاکہ اس طرح وہ عمل شروع کرے. اور اگر بچی ہو تو گھر کے اندر مستورات اس کو اپنے ساتھ اس کمرے میں جو کمرہ نماز کے لیے خاص کیا گیا اس میں اس کو اپنے ساتھ بٹھائے تاکہ وہ دیکھے. اور 7 سال کی عمر میں اس کو نماز کا کہو اور 10 سال کی عمر میں پھر آگے فرمائے کبھی کبھی مارو. اور جب بالغ ہو کر پھر بھی نماز نہ پڑھے تو پھر فرمائے کہ اس کو گھر سے نکال. اتنی اہم عبادت, اس لیے جو ہے نماز کے اوپر محنت ہے. اور نماز کے مسائل ہے, مسائل کا علماء سے پوچھیں کہ ہم نماز کیسے پڑھیں. نماز کے اندر ضروری مسائل فرائض ہے, اس کے اندر واجبات ہے. کن باتوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, کن باتوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور نماز فاسد ہو جاتی ہے, آدمی کو پتہ بھی نہیں ہوتا. تو یہ علماء سے پوچھیں. اپنے محلے کے جو آپ کے عالم ہے, مفتی صاحب ہے, امام صاحب ہے, ان سے ایک ایک مسئلہ نماز کے متعلق وہ پوچھتے رہا کریں اور اس پر عمل کی نیت بھی پوچھے اور دعوت کی نیت بھی پوچھے. اس کے آگے دعوت بھی دے اور اس کے اوپر عمل بھی. تو اس لیے جو ہے نماز کو درست پڑھنا, صحیح طریقے سے پڑھنا. ایک دفعہ حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تجویز کر رہے تھے تو اس کے بعد تعلیم ہوتی ہے
ریوڈ میں، تو ظہر میں بھی ساتھ بیٹھ گیا، ساتھ بھی چل رہے تھے، تو میں بیٹھ گیا، تو حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تجوید کی اتنا خیال رکھتے تھے کہ ایک ایک حرف کو پڑھ رہے تھے. یہ دستور تھی، سورہ فاتحہ پہلے پڑھی، آہستہ آہستہ ایک ایک لفظ پڑھ رہے تھے. یہ ہر مسلمان کے لیے یہ حکم. مولانا رحمان صاحب اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے، شورا والوں کی جماعت کی طرف گئی، 10 دن ترکی اجتماعات تھے، تو اس میں واپس جب آئے تو وہ بزرگ کہہ رہے تھے کہ ہمیں سورہ فاتحہ سے آگے نہیں چھوڑا. جب تم سب کی سورہ فاتحہ غلط ہے تو تجوید کا لحاظ، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا، اور یہ جب تجوید کے ساتھ پڑھیں گے جب ہم اس کے لیے وقت فارغ کریں گے اور جب اس کو ہم اہمیت دیں گے، یہ بھی احکام ہے. ورنہ وہی کہ دادی سی سورہ فاتحہ اور سورت سیکھی اور مسجد میں اٹھنے اور بیٹھنے والوں کو دیکھا اور یہ حرکات کی یہ انسی سیکھ لی اور بس پھر ساری زندگی وہی کرتے. تو زبر زیر کا خیال رکھنا، لحاظ رکھنا، ہا کی جگہ خا اور ہا کی جگہ ہا اور دال اور دوات اور غات اور دعا، اس طرح سین شین تا، یہ سارے حروف کا خیال رکھنا اور اس کا خیال رکھتے ہوئے نماز پڑھنا. پھر اس طرح نماز پڑھیں گے تو پھر اس نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی فرض نماز کے بعد دعا مانگے گا اس کی دعائیں قبول ہوگی. ایک حدیث نے فرمایا جس آدمی نے 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھی اور اس کو کسی نے نہیں دیکھا اور اس کے بعد وہ جو مصنون دعاؤں کے اندر دعا ہے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم، یہ لمبی دعا ہے، یہ دعا پڑھی، اس کے بعد جو دعا مانگے گا اس کی دعا قبول ہوگی. حاجت، دنیا کی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، جو بھی مانگے گا اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گی. یہ جب ہوگا جب نماز چاہیے تو نماز کے اوپر محنت ہو. نماز صرف یہ نہیں کہ آدمی آ جائے وضو کیا، وضو یہ نماز کی چابی ہے. افتاح الصلاۃ وضو، فرمایا حدیث میں کہ نماز کی چابی وضو ہے اور جنت کی چابی نماز ہے. تو اس لیے جو ہے نماز کو صحیح طریقے سے پڑھنا. جس نماز پر ہمیں یقین ہے کہ اس نماز کے ذریعے سے ہم جنت میں جائیں گے، تو دنیا کے اگر چھوٹے چھوٹے مسائل ان سے حل کر سکتے ہیں تو پھر جنت میں جانے کی یہ نماز سبب بنے گی، ورنہ اللہ ہم سب کی حفاظت کریں. اس لیے جو ہے نماز کے اوپر محنت ہو، نماز علماء کے سامنے پڑھے سنائیں اور اپنا یہ جو نماز کا ڈھانچہ ہے کہ یہ رکوع کس طرح کروں، سجدہ کس طرح. پچھلے سال کراچی اجتماع میں ہم تھے تو مولانا حنیف عبد المجید صاحب ہے، بہت کتابوں کے بڑے مصنف ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں بنوری ٹاؤن کے. تو وہ انہوں نے فرمایا کہ ساؤتھ افریقہ میں ان کی جماعت گئی، کہنے لگے کہ ایک وہاں کی بزرگ ہے، عالم ہے، تو وہ بیمار ہو گئے، ڈاکٹر کے پاس آئے. ڈاکٹر تھا عیسائی اور ڈاکٹر بھی بوڑھا آدمی تھا، بڑی عمر کی، اور یہ جو عالم تھا شیخ الحدیث تھے یہ بھی بہت بزرگ آدمی تھی، بڑی عمر کی، 70-80 سال کی عمر ہوگی. تو مولانا حنیف عبد المجید صاحب فرمانے لگے کہ وہ ڈاکٹر نے اس آدمی کو کہا، وہ مولانا صاحب کو کہا کہ آپ مسلمان ہو؟ پہلے یہ کہا، انہوں نے کہا ہاں میں مسلمان ہوں. کمر میں اس کو درد ہو گیا تھا کمر، تو ان کو کہا کہ آپ مسلمان ہو لیکن میرے خیال میں آپ نماز نہیں پڑھتے اس لیے کمر میں یہ تکلیف ہے، جو آدمی نماز پڑھتے اس کمر میں یہ تکلیف نہیں ہوتی. تو وہ عالم کہنے لگے کہ میں ساری زندگی قرآن حدیث پڑھاتا رہا ہوں، میں عالم ہوں بڑا اور اس طرح. تو وہ کہنے لگے نہیں، اللہ آپ کی جو نبی نے جو طریقہ رکوع کرنے کا سکھایا ہے اس طریقے سے نہیں کرتے ہوں. بالکل آدمی رکوع کس طریقے سے کرے یہ علماء سکھاتے اور سجدہ کس طرح کرے یہ علماء سکھاتے. اس میں دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ. دنیا کا فائدہ جیسے ابھی یہ ایک قصہ ہے، کارگزاری ہے، لیکن یہ وہ عالم تھی، بہت بڑے عقید تھی، ساری زندگی میں نماز پڑھی ہوگی، لیکن یہ کہ ضعیف عمری میں رکوع صحیح نہیں کر سکتے ہوں گے. لیکن جوانوں کو کیا ہوا کہ وہ رکوع ایسا کرے کہ سر آدھا اوپر ہے، کمر سیدھی نہیں ہے، اور رکوع اور پھر پورا رکوع کی اٹھا نہیں اور سیدھا سجدے میں چلا گیا اور ایک سجدہ کیا نہیں دوسرا سجدہ کیا اور قوم اور چلتا، اس کا کوئی یعنی فرق نہیں. تو پھر اس نماز کا کیا فائدہ؟ اس نماز کے بعد یہ آدمی دعا مانگے گا، اس کی کیا کہاں دعا قبول ہوگی؟ اس لیے نماز کے اوپر محنت ہو. اپنی نماز، ایک حدیث میں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عورتوں کی نماز کا خیال رکھیں. عورتیں بیچاری نماز پڑھتی ہے، ان کو وقت کا کم ہے. بہت ساروں کو پتا ہوگا بھی، پڑھی لکھی
خواتین ہے، عالمہ ہے، ان کو پتا ہوگا، لیکن بہت ساری تو ایسی بھی ہے جو ان پڑھ ہے اور ان کو علم کا کوئی پتہ نہیں، مسائل کا نہیں پتہ، ان کو یہ نہیں پتا اذان ہو گئی اور ابھی اذان ہوئی نہیں ہے، وقت کا نہیں پتا، اور وہ عصر کی نماز لیٹ کرتے کرتے تاخیر کرتے کرتے مغرب تک پہنچا دیتی ہے، اور مغرب کی نماز تاخیر کرتے کرتے عشاء تک پہنچا دیتی ہے۔ تو اس کا خیال رکھنا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عورتوں کی نماز ان کو آپ بتائیں کہ یہ عصر کا وقت ہے، یہ ظہر کا وقت ہے، فجر کا وقت ہے۔ آج کل جو ہے یہ جو بارشیں ہوتی ہے، بادل ہوتے ہیں، اندھیرا ہوتا ہے، تو 5:15 بجے مثال کے طور پر فجر ہوتی ہے اور آگے 6 بجے کے لگ بھگ سورج نکل آتا ہے، اور اس کے بعد بھی اگر پڑھ رہی ہے تو یہ تو قضا نماز پڑھ رہی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں۔ تو اس طرح وہ اوقات کا تعین ان کو کرانا یہ مردوں کی ذمہ ہے، تو ان کی اور نمازوں کا بھی خیال رکھیے، بچوں کی نماز کا بھی خیال رکھیے، خود بھی اپنی نماز کا بھی، اور دکان بند کر کے جو آدمی نماز پڑھنے کے لیے جائے گا تو اس کا یہ دکان بند کرنا یہ دعوت ہے۔ لوگ آئیں گے کہ کیوں دکان بند؟ یہ نماز کے لیے تھے، تو یہ نماز پڑھنا، یہ خود نماز بھی پڑھ رہا ہے اور آگے دکان بند کر کے نماز کی دعوت بھی ہے۔ تو اس لیے جو ہے نماز کا اہتمام ہو، نماز کو اللہ کا حکم سمجھ کر، یہ اللہ کا حکم ہے، اس میں دنیا کا فائدہ نظر آئے یا نہ آئے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے پڑھتا ہوں۔ تو یہ اللہ کا حکم سمجھ کر یہ نماز پڑھنا، اور نماز کو دھیان کے ساتھ پڑھنا، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا، توجہ کے ساتھ پڑھنا، اور اس نیت سے نماز پڑھنا کہ اس نماز سے میری دنیا کے مسئلے بھی حل ہوں گے، مرنے کے بعد جو 4 مسائل ہیں بڑے بڑے وہ بھی حل ہوں، قبر کا مسئلہ حل ہوگا، پولیس صراط کا مسئلہ حل ہوگا، میدان محشر میں حساب کتاب کا مسئلہ حل ہوگا، عمل نامے کا مسئلہ حل ہوگا، جنت میں بغیر حساب کتاب داخل ہونے کا یہ مسئلہ، یہ بڑے مسائل تو وہ ہے۔ یہ دنیا کا مسئلہ رزق کا، یہ مسئلہ بھی نماز سے حل ہوگا۔ اور نماز آدمی اس لیے نماز پڑھنے نہیں آ رہا کہ ابھی گاہک ہے اور میں نماز پڑھوں گا تو یہ گاہک چلا جائے گا، پھر میں کیا کروں گا، اور چلو بعد میں پڑھ لوں گا، یار لمبا ٹائم ہے، وقت زیادہ ہے، پڑھ لوں گا نماز۔ اور کبھی کبھی نماز کو فرض پڑتا ہے، سنت ہی نہیں پڑھتا۔ ابھی مولانا ابراہیم صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے ایک بات فرمایا قصداً سنتوں کو چھوڑنا یہ چھپا ہوا کفر ہے۔ ظہر کی سنت، عصر مغرب کی سنت، عشاء کی سنت، فجر کی سنت، اس کے علاوہ صرف یہ نہیں، سنت زندگی ساری زندگی سنت کے مطابق نہ گزارنا، اور شادی سنت کے خلاف، اور میت ہو گئی اس کو سنت کے خلاف، اور کاروبار سنت کے خلاف، گھر میں سنت کے خلاف داخل ہونا، مسجد میں آنا، بازار جانا، خرید و فروخت کرنا، اولاد کی تربیت، بیوی اور ان کے ساتھ رہتے ہیں اس طرح، یہ سارا سنت طریقے کے مطابق اس کے خلاف زندگی گزارنے والا قصداً یہ چھپا ہوا کفر۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اس کا علماء سے پوچھنا کہ مسائل کا علماء سے پوچھنا کہ علماء سے پوچھ کر کہ زکوٰۃ کے مسائل، روزے کے مسائل، حج کے مسائل، مستورات کی جو ہے ان کی بیماریوں کے اپنے مسائل ہے، مردوں کے مسائل، معاملات خرید و فروخت، یہ جو قرآن کے اندر جتنی قوموں کے واقعات ہے جو ہلاک ہو رہے ہیں ان کا بنیادی وجہ معاملات، ترازو، شعیب علیہ السلام کی قوم اور صالح علیہ السلام کی قوم، اور اس طرح جتنی قومیں زکوٰۃ کو روکنا، اور اسی طرح معاملات کو کم تولنا، کم ناپنا، اور اس کی وجہ سے اکثر قومیں اس کی وجہ سے ہلاک ہوئی، اور ان کے اوپر اللہ کا عذاب ہے۔ حقوق العباد، تو اس کا خیال رکھنا، علماء سے پوچھنا معاملات کے بارے میں کہ میں فلانا کاروبار کرتا ہوں اور اس کاروبار کے کیا کیا مسائل ہے۔ کیا مفتی عابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص ہے اور انہوں نے اپنے کاروبار کے بارے میں کہا کہ میں 10 قسم کا یا 12 قسم کا کاروبار کرتا ہوں مختلف، اور اس کے بارے میں یہ کارگزاری ہے، ایک کا دوسرے کا یہ ہے، تیسرے کا یہ ہے، اس میں سے کون سا ٹھیک ہے کون سا غلط۔ تو مفتی جلال العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ اس کو ایک ایک پرچی پر لکھ کر لاؤ۔ تو انہوں نے سارے 10 یا 12 پرچیوں پہ کاغذوں پہ لکھ کر جب لایا، مفتی جلال العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اگلے دن اس شخص کو بلایا اور اس کو کہا تیرا 10 کے 10 سارا کاروبار حرام چل رہا، ایک بھی اس میں ٹھیک نہیں۔ یہ وجہ علماء سے نہ پوچھنی، اپنے سارے لوگ ایسا کر رہے کہتے ہیں نا، جب پورا بازار ٹول مارکیٹ ہو نصیب کار کہا ہو سب مارکیٹ رول تھی،
ہوتا ہوتا بازار اصول نصیب بازار کے اصول اور مارکیٹ کی رولز اور قانون اس طرح اللہ نے ایک قانون اتارا قرآن کی شکل میں ایک قانون اتارا اور علماء کے پاس اس کا علم ہے جب اس کا ہم پوچھیں گے تو پھر ہمارا کاروبار چمکے گا اللہ کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم رزق جو تمہیں دیا اس میں سے پاک حلال پاک کھاؤ تو پاک خنزیر کا گوشت الحمدللہ ہم نہیں کھاتے گدھے کا گوشت نہیں کھاتے کتے کا گوشت نہیں کھاتے اور اسی طرح شراب نہیں پیتے یہ حرام چیزیں خون نہیں چاٹتے اور اس طرح حرام یہ چیزیں ہمیں سامنے نظر آ رہی لیکن اس کے علاوہ معاملات خرچ آدمی علماء سے نہ پوچھنے کی وجہ سے جو اس کا کاروبار حرام ہو گیا اور وہ کھا رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میں حلال کر رہا ہوں اور اپنی بیوی بچوں کے پیسے سے حلال جا رہے ہو اس کا یہ سمجھ رہا ہے جہالت کی وجہ سے تو یہ بہت خطرناک ہے تو اس لیے جو ہے علماء سے پوچھ کر بتائے کہ یہ میرا کاروبار ہے یہ سونے کا کاروبار کرتا ہوں پراپرٹی کا کاروبار کرتا ہوں منڈی میں کام کرتا ہوں جنرل اسٹور کا کاروبار کرتا ہوں کپڑے کا کام کرتا ہوں اینٹوں کا کام کرتا ہوں دفتر میں ملازم ہوں یہ سب اس کا پوچھ اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کے مطابق زندگی گزار اور پھر اس کا جو اس کی جو آمدنی ہوگی یہ حلال ہو اور پھر اس آمدنی سے نور بنے یہ مولانا رحمان صاحب ہمیشہ فرماتے ہیں اعمال وہ اعمال سے نورانی اعمال اس آدمی سے صادر ہوں اور اگر آمدنی ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس کے سارے اعمال خراب ہوں یہ آدمی حج پر بھی جائے گا اور یہ آدمی سمجھ رہا ہوگا کہ زکات بھی دے رہا ہوگا یہ آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہوگا لیکن اس کے پیٹ میں حرام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کھانا حرام ہے لباس حرام ہے پینا حرام ہے اس کی کہاں دعائیں قبول ہوتی ہے لمبے لمبے سفر کرے گا خود چہرے والا بکھرے ہوئے بالوں والا حرام کھائے گا حرام پیے گا حرام پہنے گا حرام برتے گا اس کا کہاں اس کے اعمال قبول ہوں سر کے اوپر بھی نماز نہیں گئے اس لیے جو ہے کاروبار کا نظر ہو کہ ہمارے معاملات ٹھیک ہو اور معاملات کو درست کرنے کے لیے علماء سے پوچھا ایک کالج کا استاد آیا اور اس نے کہا کہ میرے طالب علم میرا 1 گھنٹہ وقت پڑھاتا ہوں اور 1 گھنٹے سے پہلے کبھی 35 منٹ کبھی 40 منٹ کبھی 50 منٹ ہو جاتے ہیں میرے جو طالب علم ہے اسٹوڈنٹ وہ کہہ دیتے ہیں کہ سر جی بس ہم اتنا سبق پڑھیے اور نہ پڑھا تو استاد جی نے مفتی صاحب سے پوچھا اور ان کو کہا کہ یہ جو آگے 10 منٹ بچتے ہیں گھنٹے میں یا 20 منٹ بچتے ہیں اتنا نہیں کرتے تو مفتی صاحب نے ان کو فرمایا کہ آپ اپنی کرسی پر بیٹھے رہیں ممکن ہے کوئی طالب علم ایسا ہو جن کو بات سمجھ میں نہیں آئی ہوگی تو وہ بعد میں آپ کے پاس آئے گا اسی گھنٹے میں آپ سے پوچھ لے گا پھر اس کے بعد آپ کی تنخواہ حلال ہے تو ملازمین جو ملازم ہے وقت پر آنا وقت پر چھٹی کرنا اور اسی طرح جو ہے بغیر بتائے اور ایسی چھٹی کرنا ہمارے حضرات کتنا اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ یہ جو شعبے والوں کے پاس آتے ہیں بیرون قواعد سفر کے لیے اور میں سرکاری ملازم ہوں پوچھتے ہیں تمہاری چھٹی سرکار کی منظور شدہ چھٹی اور اس کا پرچہ وہ جاؤ یہاں پر حضرات دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کا نام لکھتے ہیں تفقع کرتے ورنہ ادھر سے نہیں جانے دیتے ہیں ریوینیو والے کو مانتے ہی نہیں ہے لیکن ادھر سے وہ نہیں جاتے کیوں پہلے اپنی چھٹی لو پھر اس کے بعد جو ہے وقت شروع کرتے تو اس لیے جو ہے وقت کی پابندی جو مزدور ہے مزدور آدمی کسی کی مزدوری کر رہا ہے اس کو بھی اس کا وقت کا خیال رکھنا چاہیے اگر مالک ہے کام کر رہا ہے مالک نہیں ہے کام چوری کر رہا ہے تو اس کی تنخواہ کے بارے میں مفتی صاحب سے پوچھیں یہ میں اچھا کر رہا ہوں یا برا حلال کر رہا ہوں یا حرام کر رہا ہوں اس کا اہتمام کریں اور اس کا حکم ہے انبیاء علیہ السلام کو بھی پاک کرنے کا حکم اور انسانیت کو بھی پاک کرنے کا حکم یہ اصل میں اب کاروبار کو پاک کرنا حرام سے پاک کرنے کا مطلب چوری کرنا سب جانتے ہیں کہ ڈاکہ ڈالنا کسی کی زبردستی چھین لینا کسی کی زمین ہتھیا لینا یہ سب جانتے حرام ہے لیکن اپنا حلال کاروبار ہے اور اس میں علماء سے نہ پوچھنے کی وجہ سے آدمی پھسل جاتا ہے اور بہت دور چلا جاتا ہے اور کر رہا ہے حرام اور سمجھ رہا ہے حلال اور خوش ہو رہا ہے اس لیے جو ہے اس کا علماء سے ضرور پوچھے مفتی صاحبان سے ضرور پوچھے اپنے معاملات کے بارے میں فقہ کی کتاب ہے ہدایت کی 4 حصے ہے 4 اور اس کا ایک جلد جو ہے وہ عبادات لکھی گئی ہے اور 3 جلدیں جو لکھی ہے وہ سارے معاملات میں اپنی مستورات کے طرف سے توقع کاروبار خریدنا فروخت کرنا یہ سب معاملات
تو معاملات کو درست کرنا اس کا حکم. قرآن کی آیتیں ہیں 6000 کے اوپر، اس میں 500 آیتیں احکامات میں اور 5500 آیتیں وہ معاملات. تو معاملات کو درست کرنا بہت ضروری ہے. دکاندار ہے اگر تو پرائیویٹ ملازم ہے یا سرکاری ملازم، سب کو معاملات علماء سے پوچھنا، اور علماء سے پوچھنا اس کے دو فائدے ہوں گے. ایک کام حلال ہوگا، کاروبار کی ہو، اور ایک اس پوچھنے پر اجر ملے گا. پوچھنا ایک ایک قدم آپ لے رہے ہو، مفتی صاحب کے پاس جا رہے ہو، دارالعلوم سرحد جا رہے ہو، جامعہ تبریز جا رہے ہو، جامعہ عثمانیہ جا رہے ہو، کسی اور مدرسے جا رہے ہو، اور مفتی صاحب کی اپنے مسجد جا رہے ہو، اپنے مفتی صاحب سے پوچھنے جا رہے ہو، اور اس سے پوچھنے کا جو آپ جا رہے ہو ایک ایک قدم پر آپ کو اجر ملے گا. حدیث شریف کا مفہوم ہے ایک ایک قدم پر اجر مل رہا ہے. تو اس لیے جو ہے علماء سے مسائل پوچھنا اور ذکر اذکار کا اہتمام کرنا، خصوصاً مسنون دعاؤں کا اہتمام. حضرت غلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مسنون دعاؤں نے قبولیت کا راستہ دیکھا ہوا. وہ جو حضرت طلق بن علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس شخص آیا، آپ کا گھر جل گیا، پھر آیا جل گیا، تیسرا آیا جل گیا، چوتھا آیا نہیں جل. وجہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم. یہ جو لمبی دعا ہے مسنون دعا، یہ دعا پڑھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو دعا صبح پڑھے گا شام تک، شام کو پڑھے گا صبح تک اس کی حفاظت ہوگی. تو اسی طرح جو ہے صبح شام کی جو مسنون دعائیں اس کا اہتمام ہے. حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ان دعاؤں نے قبولیت کا راستہ دیکھا. تو مسنون دعاؤں کا اہتمام اور درود شریف کا اہتمام. تیسرا کلمہ استغفار، یہ تو 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام، یہ تو اپنے اوپر لازم کریں، ورنہ اس سے زیادہ. حضرت غلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے آخر میں یہ فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ اب 1000 مرتبہ صبح پڑھے، 1000 مرتبہ شام، ورنہ کم سے کم 300 مرتبہ تو ہر آدمی پڑھے. اور اسی طرح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا اہتمام. سورہ یاسین پڑھنا، اور یہ تو رمضان کا مہینہ ہے، قرآن کی تلاوت. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو رمضان یہ قرآن کا مہینہ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رمضان شریف میں احادیث کا درس دینا بند کرتے اور قرآن کی تلاوت فرماتے تھے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں 61 قرآن ختم کر دیتے. تو یہ لوگ ہمارے طرح انسان، اور اللہ سے وقت کی برکت کی دعا مانگی، اللہ نے دے. ہم بھی وقت کی برکت کی دعا مانگی اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں. مولانا نذر الرحمن صاحب فرماتے ہیں جو قرآن کا حافظ ہے وہ روزانہ 3 پارے پڑھے، جو غیر حافظ ہے وہ 1 پارہ پڑھے. کم سے کم 1 قرآن تو ہر آدمی ختم کرے، ورنہ اس سے زیادہ بھی آدمی کر سکتے. تو قرآن کی تلاوت، اس کا اہتمام، اور مسلمانوں کی عزت ہمارے دلوں میں، بڑوں کی عزت، چھوٹوں پر شفقت، علماء کرام کی قدر احترام، دل سے ان کی عزت. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں بیٹھے ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز سے بات فرما رہے. اس میں تھوڑی دیر کے بعد آہستہ کی بات کی، جیسے 2 آدمی آہستہ بات کر رہے ہیں. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اتنے گھبرا گئے کہ آپ کو کیا ہوا یا رسول اللہ، آپ کو کیا ہوا؟ ابھی تک آپ کی بات ہم تک پہنچ رہی تھی، اب نہیں پہنچ رہی، کیا ہوا؟ تکلیف ہو گئی؟ فرمایا نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ڈر گئے، انہوں نے بھی یہی کہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور مجھے حکم دیا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ آواز اپنی نیچی کرو، آپ کے چچا حضرت عباس مسجد میں داخل ہوں. یہ چچا عمر میں بڑے تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کے بھائی تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آواز کو نیچی، یعنی اتنا اونچا مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے برابر کوئی ہے نہیں. لیکن اور چچا وہ تو صحابی ہے اور بعد میں مسلمان ہوئے، اسلام بعد میں لائے ہیں بہت عرصے کے بعد، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ ہے اور عمر میں بڑے ہیں. تو اللہ پاک نے حکم دیا، اور یہ قیامت تک انسانیت کو ایک سبق. والد کے سامنے اونچی آواز سے بولنا، چاچا کے سامنے بولنا، بڑے بھائی کے سامنے بولنا، یہ کہاں کا اس کی جواز. تو اس لیے جو ہے بڑوں کی عزت ہو، انزل الناس منازل ہو، ہر آدمی کو اس کے مرتبے ہوتا، اس کے مرتبے میں اس کی عزت احترام، اور ہر نیک عمل اللہ کی رضا کی. یہ انبیاء کی صفت تھی. ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ. ہر عمل اخیر میں جو بھی عمل کرتے تھے قربانی، اور اتنی تکلیفی اور قربانی اور مشقت اور مال پیٹ اور سب کچھ ہو جاتا تھا، آخر میں کہتے ما اسألکم علیہ من اجر، تم سے میں کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتا، اب بدلہ تو میرا اللہ دے. اور یہی صفت حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین.
اللہ پاک فرماتے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. حضرات صحابہ کرام ان کا ہر عمل کس لیے؟ تاکہ اللہ راضی ہو. تو ہمارا ہر نیک عمل اللہ راضی ہو. اللہ راضی ہوا سب کچھ گیا. اللہ ناراض ہوا آدمی تباہ و برباد ہوا. تو اللہ کی رضا کے لیے فرمایا کہ جس نے نماز ریاکاری کے لیے دکھلاوے کے لیے پڑھی, جس نے صدقہ دکھلاوے کے لیے کیا, اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ من صلى يراعي فقد اشرك ومن تصدق يراعي فقد اشرك ومن صام يراعي فقد اشرك. روزہ رکھا, صدقہ کیا, نماز پڑھی اللہ کی خیر کو دکھانے کے لیے, اس کی شرک سے. اس لیے جو ہے اللہ کی رضا کی, اللہ ہم سے راضی ہوئی. ایک دفعہ حاجی شمس رحمت اللہ علیہ ادھر کی بار پر بیٹھے. یہ 1996 کی بات. ہم پڑھتے تھے یہاں ادھر ہمارا مدرسہ تھا, ہم بالکل سامنے بیٹھے. تو مولانا حاجی شمس رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ جو بیان کرنا ہے یہ آدمی کو ہلاک کرتا ہے. اور پھر فرمایا اس کے بعد اگر ہم 300 دفعہ, یہ ان کے الفاظ, 300 دفعہ استغفار نہ پڑے, حالانکہ ان کا کتنا اونچا مقام تھا, کتنے بڑے بزرگ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کے زمانے کے لگے ہوئے یہاں قربانی دینے والے آدمی, اور وہ کہہ رہے کہ اگر 300 دفعہ استغفار میں نہ پڑھوں تو یہ ہم ہلاک ہو جائیں گے. یہ منبر آدمی کو ہلاک کرتے. تو یہ بیان کرنا اور یہ کسی کے سامنے بولنا اور یہ ساری چیزیں اگر اللہ کی رضا کے لیے ہوئی تو پھر اللہ پاک اس کا عمل قبول کر کے آخرت کا ذخیرہ بنائیں گے. اور نہیں تو قیامت کے دن بہت سارے بیان کرنے والوں کو زبان سے لٹکایا جائے اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری وجہ سے تو بہت سارے آ گئے تھے, تم کیوں نہیں؟ یہ کہے گا کہ میں تو دکھلا رہے تھے یہ طرح. تو اللہ مجھے بھی اخلاص نصیب فرمائے, آپ کو بھی اخلاص. تو اخلاص اللہ کی رضا کے لیے عمل یہ بنیاد ہے. اور آخر کی دعوت و تبلیغ کی محنت, تبلیغ کی محنت کی اللہ کی ایک نعمت ہے. اللہ نے ہمیں دین, مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اللہ نے ہمیں دین بھی دیا اور دین کی محنت بھی دی. حاجی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ پچھلی نبیوں کی امتوں کی سالوں میں عبادت کے ذریعے سے اللہ کا وہ قرب حاصل نہیں کیا جو اس امت نبی علیہ السلام کی امت نے قرضوں میں دعوت کے ذریعے سے اللہ کا جو قرب حاصل کیا. اللہ نے اس امت کو دعوت کی محنت کی. تو دعوت کی محنت مولانا نذرمان صاحب نے بھی رمضان سے پہلے غالباً خط بھیجا تھا, وہ پڑھا بھی کیا تھا کہ اپنے اعمال کو بڑھاؤ. جو ساتھی سے روزہ لگا رہا ہے, ایک سے روزہ, وہ 2 سے روزے لگائے, جو 2 لگا رہے تھے. کیونکہ ہماری مسجد ابھی رات ہم مسجد کی بات کر رہے تھے کہ 3 جماعتیں 4 جماعتیں تیار ہوگی, نوجوان تیار ہوں گے. تو ایک جماعت میں آدمی چلا جائے پرانا ساتھی, پھر دوسری میں ساتھی نہیں تھا, دوسری میں بھی چلا جائے, دوسرا ہوگا, تیسرا. کوئی خرابی تو نہیں, اس میں قربانی بڑھا. جب اللہ دینا بڑھا رہا ہے تو اب محنت بھی بڑھائیں گے. ہم محنت بھی بڑھائیں گے. دیکھو فرض وہ سب کرتے ہیں اور نوافل فرائض کے برابر ہے. جب اللہ پاک دینے اتنا بڑھا رہا ہے تو ہم قربانی بھی بڑھائیں گے. تو انشاءاللہ سب ساتھی نیت کرتے ہیں, پھر اس کا عزم کریں کہ ابھی رمضان کا مہینہ ہے, قرآن مجید بعض مساجد میں وہ ختم قرآن وہ ختم سے فارغ ہو کر جماعتیں بنے گی. تو اس میں جن جن کی مساجد میں 1 جماعت آئے, 2 آئے, اسی مہینے میں 3 جماعتیں آئے, 4 آئے, جتنے بھی آئے, ان کو یہ نہیں کہیں گے کہ ہماری مسجد میں تو کل جماعت آئے گی اور آپ واپس چلے گئے. 1 جماعت آ گئی, ظہر کو وہ چلی گئی, دوسری جماعت آ گئی, پھر کیا ہو؟ آپ سے کچھ نہ بستر مانگتا ہے, نہ آپ سے کھانا مانگتے. آپ ان کے ساتھ نصرت یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو کھانا کھلاؤ, ان کی نصرت یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ گشت کرو. تو انشاءاللہ سارے ساتھی کوشش کریں گے کہ روزہ بھی 1 2 اگر 3 دن لگنے پڑے تو لگائیں گے. اور جو جماعتیں اگر 3 4 5 جماعتیں بھی ہماری مسجد میں ہے تو سب کا پورا اکرام کریں گے اور ان کی نصرت بھی کریں گے. سارے ساتھی انشاءاللہ ارادہ کرتے ہیں. اور عصر کی بات جو بیان ہوگا انشاءاللہ آخر تک جب مطالبہ ختم ہو جائے اور مطالبہ پورا ہو جائے اور یہاں منبر سے اعلان ہو کہ اب سب جو ہے رمضان افطاری کی تیاری کرو, مغرب کی تیاری کرو, اس وقت ہونے کی اس سے پہلے نہیں ہوتے. سب ساتھ عزم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ وبحمدہ, نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك, نستغفرك ونتوب اليك, نستغفرك ونتوب اليك, نستغفرك ونتوب اليك. سب